نہیں دیکھ سکتے ہو تو فَإِنَّهُ يَرَاكَ، تو وہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ یہ کیا؟ یہ قلبی کیفیت ہے، یہ قلبی کیفیت ہے کہ تمہاری کیفیت کیسی ہونی چاہیے اندر سے۔ جب آپ نے اللہ کے راستے میں، یعنی جب تم نے کبھی زکوٰۃ دے دی یا جب تم نے کبھی گرمیوں میں روزہ رکھا، تو دل کی کیفیت کیا ہو کہ آپ اس پہ رضامند بھی ہوں، کہ ایسا نہ ہو کہ آپ یہ کہنا شروع کر دیں کہ ارے تمہیں تو پھنس گیا، مجھے زکوٰۃ دینی پڑی یار، اس سال تو مولانا صاحب آ گئے تھے، وہ 50,000 روپے لے گئے مجھ سے۔ تو کہاں آپ کی دل کی رضامندی ہے اس میں؟ یا آپ نے گرمی میں روزے رکھے تو آپ نے ایک دوسرے سے شکوا کرنا شروع کیا، رہے رمضان کا رکھنا تو بڑا سر درد ہے، اتنے 18 گھنٹے ہیں، بہت مشکل ہوتا ہے، سر بھی چکراتا میرا، کبھی نمازوں کے وقت۔ تو جو بھی آپ عمل کر رہے ہیں اس پر راضی رہنا پڑے گا، دل کی خوشی سے کرنا ہوگا۔ اگر آپ نے دل کی خوشی سے، یعنی دل کی خوشی سے ناخن نہیں تراشے، اس وجہ سے تراشے کہ نہیں بس ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور میں نماز بھی پڑھاتا ہوں، مثلا میں برا لگوں گا، اچھا بھی نہیں لگوں گا لوگوں کے سامنے، تو قلبی کیفیت درست نہ ہونے کی وجہ سے، قلبی کیفیت درست نہ ہونے کی وجہ سے آپ کے اعمال میں گراوٹ آ سکتی ہے، اجر و ثواب میں گراوٹ آئے گی اور آپ کو اجر و ثواب بہت کم ملے گا۔ ٹھیک، پھر اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کیا تھا کہ یا نبی اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، مجھے بتائیں قیامت کے بارے میں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت یہ بھی ارشاد فرمایا تھا مل مسئول عنہا بعلم من السائل، کہ اے جبرائیل، نہیں کہا اے جبرائیل، یعنی اے جو کچھ آپ قیامت کے بارے میں جانتے ہیں مجھے بھی وہی معلوم ہے، اس بارے میں آپ اور میں یکساں ہیں۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے پھر سوال جو کیا تھا کہ اس کے اچھے نشانیوں کے بارے میں مجھے بتائیں، علامات کے بارے میں بتائیں، تو نبی علیہ السلام جو ارشاد فرمایا تھا کہ ان ترى الحفاة العراة العالة رياء الشاء يتطاولون في البنيان، اور پھر ایک روایت میں واذا رأيت الحفاة العراة الصم البكم ملوك الارض۔ اللہ اکبر۔ اگر اس وقت، یعنی ہم 2023 کے اخیر میں اس وقت مطلب یہ لمحات گزار رہے ہیں، اگر اس وقت بھی اس حدیث پر غور کیا جائے کہ نبی علیہ السلام نے علامات قیامت میں سے ایک علامت یہ بھی بتائی کہ تم اس وقت قیامت کے قریب زمانے میں کیسے حالات ہوں گے کہ وہ لوگ جن کو ٹوپی پہننے کا کوئی سلیقہ ہی نہیں ہوگا، نہ ان کے ایسے اوقات ہوں گے کہ وہ اپنے کمائی سے ٹوپی خریدیں اور اچھے سے لگا سکیں، جن کو جوتا پہننے اور خریدنے کا بھی بیچاروں کی وہ اہمیت اور اوقات نہیں ہوگی، جو بیچارے کہاں ہوں گے، یعنی جو جنگلوں میں زندگی گزار رہے ہوں گے، چرواہے جنگل چرا رہے ہوں گے، سمن بکمن کیسے ہوں گے، بہرے ہوں گے، گونگے ہوں گے، بات کرنے کا ڈنگ بھی نہیں ہوگا، تو وہ زمین کے حکمران ہو جائیں گے اس وقت، وہ اس وقت زمین کے حکمران ہو جائیں گے۔ آپ سمجھ سکتے ہیں اس حدیث کو کہ نبی علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا۔ ٹھیک، اگر آپ حدیث جبرائیل علیہ السلام کی ان باتوں کو ذہن میں رکھتے ہیں اور پھر باقی ساری احادیث، کہ نبی علیہ السلام نے اس کے بعد اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، چونکہ جب آپ نے ایمان لایا اب نبی علیہ السلام اسلام کو ڈسکس کریں گے، چونکہ اسلام کے بارے میں بھی سوال تھا، تو وہ پھر 5 چیزیں ارشاد فرمائی، ان تقیم الصلاۃ، یعنی اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، اس میں پہلا ایمان ہے، دوسرا کیا ہے، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج وغیرہ، پھر آپ علیہ السلام نے یہ فرمایا، پھر اس کے بعد نبی علیہ السلام نے حدیث نمبر 4 میں ایمان کے 70 سے زیادہ شاخیں ارشاد فرمائی ہیں، ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں، یعنی نبی علیہ السلام ایمان کو بہت ہی وسعت، اس باب کو بہت ہی وسعت دے دینا چاہتے ہیں کہ 70 سے زیادہ شعبے اس کے ہیں۔ اب اگر اس کا سب سے ادنا مطلب اس کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا، یہ بھی ایمان ہے، یہ بھی کیا ہے، ایمان ہے، یعنی اگر کوئی اس وجہ سے راستے سے کوئی تکلیف دہ چیز کو ہٹا دیتا ہے یہ بھی ایمان والا ہے۔ اور اقرار باللسان تصدیق بالقلب، زبان سے اقرار کرنا، دل سے مان لینا، یہ تو ایمان ہے ہی، یہ تو تقریباً اکثر روایتوں میں یہ ہے ان تشہد ان لا الہ الا اللہ، یہ تو آ ہی گیا، لیکن نبی علیہ السلام نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا بھی کیا ہے، یہ بھی ایمان ہے۔ ٹھیک، پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا حقیقی مسلمان، مطلب آپ تو ایمان لائے راستے سے ہٹا بھی دیتے ہیں، لیکن نبی علیہ السلام اس کے بعد یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ حقیقی مسلمان وہ ہے، حقیقی ایمان والا وہ ہے من سلم المسلمون باللسان ویدی، آپ کے ہاتھ سے، آپ کی زبان سے دوسرے مسلمان کیا محفوظ رہنے چاہیے۔
پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام پھر ایمان کی تشریح فرما رہے ہیں کہ تمہارا ایمان تب مکمل ہوگا حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، جب میں تمہیں اپنی ذات سے زیادہ، تمام لوگوں سے زیادہ، آپ کے والدین پیرنٹ سے زیادہ، آپ کے بچوں سے زیادہ جب میں آپ کا وہ پیارا ہو جاؤں، محبوب بن جاؤں، تب تمہارا ایمان کا مکمل ہو جائے گا۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام ذاق طعم الایمان، اس شخص نے ایمان کا مزہ چکھا، من رضی باللہ ربا، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو شروع میں حدیث جبرائیل جو آئی تھی اس کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام مختلف انداز سے تشریف فرماتے جا رہے ہیں، اور صاحب مشکات کا ذوق ہی یہی ہے، اور اس کتاب کا حسن یہی ہے، ہر کتاب کا حسن یہی ہے، لیکن ان کا اسپیشلی یہ حسن یہی ہے کہ بالکل اسی ترتیب سے، اگر پچھلے روایت میں بات زیادہ منقع نہیں ہو گئی تھی، بات کی زیادہ تشریح نہیں ہو سکی تھی، تو اگلی روایت صاحب مشکات ایسی لاتے ہیں کہ جس میں سابقہ سوال کا بھی جواب ملے گا۔ تو اس روایت میں کہ اس شخص نے ایمان کا مزہ چکھا، کس نے؟ من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی و رسولا۔ تو تقریباً یہ 25 احادیث جو ہیں اس میں مسلمانوں کی علامتیں بتائی گئیں، اور اس میں کیا سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سوال کہنا، یعنی سفیان ثقفی، ثوری نہیں، سفیان ثقفی رضی اللہ عنہ کا سوال کرنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں، کیا نبی اللہ علیہ السلام مجھے کوئی ایسا چھوٹی سی بات بتا دیں بس وہ میرے لیے کافی ہو جائے، تاکہ میں وہ والا سوال کسی اور سے نہ کہوں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے یہ بھی فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقیم، بس تم یہ کہو کہ میں اللہ پر ایمان لایا ہوں، پھر پوری زندگی اس پہ استقامت کرنا۔ تو یہ بھی ایمان ہے، جب آپ ایک مرتبہ اقرار کر چکے، آپ ایمان والے بن گئے، اب ایمان کا سب سے بہترین عمل کیا ہے کہ آپ بس اسی پر استقامت کریں، آپ اس پر کیا کرتے رہیں؟ استقامت کرتے رہیں۔ پھر اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں صحابہ آئے، کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا ہم آپ دست مبارک پھیلائیں، ہم آپ سے بیعت کرنا چاہتے ہیں۔ تو بیعت کیا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ معاہدہ کرنا، ایگریمنٹ کرنا، کس بات کا؟ کہ یا نبی علیہ السلام میں آج سے گناہ نہیں کروں گا، یعنی میں پکا ارادہ کر رہا ہوں، عزم کر رہا ہوں، میں گناہ نہیں کروں گا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے، یعنی یہ وعدہ نہیں مجھ سے گناہ نہیں ہوگا، قطعاً بھی نہیں، میں گناہ اپنی ذات سے، اپنے ارادے سے تو نہیں کروں گا، لیکن اگر کبھی گناہ ہوا تو میں فوراً اس گناہ پہ توبہ کروں گا، میں اس گناہ پہ کیا کروں گا؟ توبہ کروں گا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ ایک تو زبان کا اقرار ہے، ایک تو وہ اعمال ہے جو آپ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، لیکن آپ نے اس ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی اگریمنٹ کرنا ہوگا۔ کیوں؟ قرآن نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ سے جو لوگ بیعت کرتے ہیں یقیناً یہ اللہ سے دراصل بیعت کرتے ہیں، اور اللہ کا ہاتھ، وہ آپ کے ہاتھ دست مبارک میں اپنا ہاتھ جو دے دیتے ہیں، یا نبی اللہ علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے ہاتھ پر اللہ کا ہاتھ ہے، یعنی آپ کے اس معاہدے پر اللہ کی تائید ہے، اللہ کی تائید ہے، اللہ کی مدد ہے انشاءاللہ تعالی۔